ویڈیو اگر اچھا لگے تو لائک کر کے ثواب کی نیت سے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کر دینا۔ ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ اہل بیت کے ائمہ میں چھٹے امام ہیں، اور اللہ نے ان کو علم میں اتنا وافر حصہ عطا فرمایا کہ وہ واقعہ جو امام صاحب کے بچپنے کا ہے، آپ بچپنے میں ذہانت دیکھیں، بچپنے میں آپ کا علم دیکھیں، اس تحقیق سے کسی کو اختلاف بھی ہو سکتا ہے، لیکن لوگوں نے اس واقعے کو خوب بیان کیا۔ پتہ نہیں کیوں امام صاحب کا نام لوگ حذف کر گئے، یا شعوری طور پر یا لا شعوری طور پر، لکھا تو بھی نام حذف کر گئے، کہا تو بھی نام حذف کر گئے۔ بڑا مشہور واقعہ ہے، اللہ اکبر، حاتم طائی کے خاندان کا ایک فرد مدینہ منورہ بارگاہ رسالت میں حاضری دینے کے لیے آیا، اور جب وہ حاضری کے لیے آیا تو اس نے دیکھا کہ ایک چھوٹا سا بچہ ہے۔ میں اس بچے کو چھوٹا کیا کہوں، فرش پر عرش آ گیا۔ میرا عقیدہ تو یہ ہے، خدا کی قسم، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس نے میری اہل بیت کے ساتھ احسان کیا وجبت لہو شفاعتی، اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی۔ بلکہ یہاں تک فرماتے ہیں کہ میری اہل بیت کی محبت کے ساتھ، میری اہل بیت کی محبت کے ساتھ گناہ انسان کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، کیونکہ اہل بیت کا محب جب دنیا سے جائے گا تو وہ توبہ کرتے ہوئے دنیا سے جائے گا۔ تو سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ، اللہ اکبر، کیا شان ہے ان کی۔ تو ایک حاتم طائی کے خاندان کا فرد ہے، مدینہ منورہ زیارت روضہ رسول کے لیے آیا ہے، عمر میں کم بچے کو، چھوٹے سے بچے کو دیکھا ہے، حسین و جمیل ہے بچہ، بڑا خوبصورت ہے، بڑی نزاکتوں کے ساتھ وہ زمین پہ قدم رکھتا ہے، دیکھ کر یوں لگتا ہے جیسے یہ کسی تاجدار کا بچہ ہے، جیسے کسی بادشاہ کا بچہ ہے، جیسے کسی سلطان کا بچہ ہے۔ بچوں کو دیکھ کر ہی لگتا ہے کہ یہ کس خاندان سے متعلق ہے۔ دیکھا بادشاہ کا بچہ لگ رہا تھا تو حاتم طائی کے خاندان کے فرد نے اس بچے سے کہا، اے بچے، تو بڑے عظیم گھرانے کا فرد لگتا ہے، لیکن میرا تعارف بھی یہ ہے کہ میں اس خاندان کا فرد ہوں جسے دنیا حاتم طائی کہتی ہے، اور حاتم طائی کی سخاوت تو نے اپنے بڑوں سے سنی ہوگی۔ تجھے پتا ہوگا کہ حاتم طائی نے اپنے محل میں 10 دروازے بنائے تھے، ایک دروازے سے فقیر آتا تو بھی دیتا، منگتا دوسرے دروازے سے آتا تو بھی دیتا، تیسرے سے آتا تو بھی دیتا، چوتھے سے آتا تو بھی دیتا، حتیٰ کہ ایک وقت میں وہ 10 دروازوں سے آتا تو 10 دروازوں سے جو ہے وہ میرا دادا حاتم طائی لوگوں کو دے دیا کرتا تھا، نہ نہیں کہتا۔ وہ بچہ عمر میں چھوٹا تھا لیکن اس کا قد بہت اونچا تھا۔ وہ کہتا ہے کہ بس یہی بات ہے تیرے دادا کی، اب ذرا میں بھی اپنا تعارف کراؤں کہ میرا نانا کون تھا۔ تیرے دادا کی یہ بخیلی اور کنجوسی کی علامت ہے، جسے تو سخاوت کہہ رہا ہے، میری نگاہ میں یہ کنجوسی ہے کہ 10 دروازے بنائے اور 10 دروازوں سے مانگنا پڑتا تھا، یعنی پہلے دروازے سے اتنا نہیں ملتا تھا کہ دوسرے سے آنا پڑے، دوسرے سے اتنا نہیں ملتا تھا تو تیسرے سے آنا پڑتا تھا۔ لیکن میرا نانا وہ مصطفیٰ کریم ہے اور اس کی شان یہ ہے، ایک مرتبہ تو یہاں گیا تو اتنا دے دیتا تھا کہ دینے والا بنا دیتا تھا، دوبارہ مانگنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ میرے کریم سے گر قطرہ کسی دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں۔ وہ کون تھا جس نے حاتم طائی کے خاندان کے جوان کو بچپنے میں چپ کر دیا تھا؟ وہ ذات امام جعفر صادق کی ذات، ذات سیدنا امام جعفر صادق۔ یہ علم تھا بچپنے میں۔ تحقیق ہے محدثین کی کہ مالک بن دینار نام کے کوئی صحابی، کچھ کہتے ہیں صحابی نہیں بلکہ تابعی ہیں، اور ان کا مزار کیرلا میں وہاں کاسرکوٹ میں۔ اگر وہ صحابی ہیں تو ہم مانتے ہیں، تابعی ہیں تو ہی مانتے ہیں، ہم تحقیق میں الجھتے نہیں۔ تو وہ مالک بن دینار، یہ یہاں بھی نام حذف کیا جاتا ہے، خدا جانے کیوں نام اور کس وجہ سے حذف کیا گیا۔ میں کسی کی نیت پہ شک نہیں کرتا، لیکن ممکن ہے کہ پہلے سے کسی حکمت کے تحت جو وہ نام حذف کیا گیا ہوگا۔ حضرت مالک الدینار ایک جنگل سے گزر رہے ہیں، دیکھا کہ ایک چھوٹا سا بچہ ہے،
وہ بچہ لکڑیاں چنتا ہے، روتا ہے، لیکن اس کی پیشانی چمک رہی ہے۔ دور سے مالک الدینار نے دیکھا اور دیکھنے کے بعد سوچا کہ اس بچے کو سلام کرنا چاہیے، یہ بچے کو سلام کرنا چاہیے۔ پھر دل میں خیال ہے بچہ ہی تو ہے، کیا سلام کریں؟ تو چلتے چلتے گزر گئے۔ جب گزر گئے پھر دور پہنچے تو خیال آیا کہ جب حضور علیہ السلام بچوں کو سلام کرتے تھے، میں تو صحابی یا تو تابعی جو بھی ہے، تو میں کیوں نہ سلام کروں؟ جب میرے آقا سلام کرتے تھے تو میں کیوں سلام نہ کروں؟ مالک الدینار واپس آئے۔ اس سے پہلے اس بچے کو کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ بچہ مدینہ منورہ کے جنگلوں میں تھا، لکڑیاں چن رہا تھا۔ جب واپس پلٹ کر کے آئے تو اس وقت کا السلام علیکم، تو اس بچے نے جو رو رہا تھا اور لکڑیاں چن رہا تھا، اس نے سر اٹھا کر کے دیکھا کہ وعلیکم السلام یا مالک الدینار۔ یہ بچپنا ہے، علی کا گھر بھی وہ گھر ہے کہ اس گھر کا ہر ایک بچہ جہاں پیدا ہوا شیر خدا معلوم ہوتا ہے۔ وعلیکم السلام یا مالک الدینار۔ مالک بن دینار نے کہا کہ بچے تیری میری تو پہلی بار ملاقات ہے، اور تو جو ہے وہ میرا نام بھی جانتا ہے، اور صرف نام ہی نہیں میرے باپ کا نام بھی جانتا ہے۔ تو کہا کہ ہاں جانتا ہوں، اس لیے کہ میری اور تیری روح عالم ارواح میں بالکل آگے پیچھے تھی، تم مجھے بھول گئے ہو، میں نے تمہیں یاد رکھا ہے۔ کہا بچے تو بڑا دانشمند ہے، دانشمند کیوں نہ ہو جس کا خاندان باب مدینۃ العلم کا خاندان، تو بڑا دانشمند ہے، دانشور ہے تو، لیکن تجھ پہ ظلم کیا ہے تیرے ماں باپ نے کہ تجھے بچپنے میں لکڑیاں چننے جنگل میں بھیج دیا۔ بچے نے جلال میں کہا کہ ایسا مت کہنا، میرا باپ بہت اعلیٰ ہے، بڑا عظیم ہے، اور میری ماں بھی بڑی عظیم ہے، میرے ماں باپ نے مجھ پہ ظلم نہیں کیا ہے، میں خود آیا ہوں ان کی مدد کے لیے لکڑیاں چننے کا۔ پھر تو روتا کیوں ہے؟ کہ رونا اس پر ہے کہ میری ماں جب لکڑیاں چولہے میں ڈالتی ہے تو بڑی لکڑیاں نہیں جلتی، تو چھوٹی چھوٹی لکڑیاں ڈال کر کے آگ سلگاتی ہے، تو مجھے ڈر لگتا ہے کہ جب تم جیسے بڑوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا اور آگ بھڑکائی جائے گی، تو بڑوں کو آگ بھڑکانے کے لیے کہیں ہم جیسے چھوٹوں کو بھی تو نہ ڈال دیا جائے۔ مالک الدینار کی آنکھ میں آنسو آ گئے۔ کہا بچے تو بہت زیادہ دانشمندی کی بات کرتا ہے، یہ بتا مجھے تجھ سے کچھ سوال پوچھنے ہیں۔ اس میں سے ایک سوال یہ جس کا جواب مجھے کہیں نہیں ملا کہ نفس اور دل میں فرق کیا ہے، دل کسے کہتے ہیں اور نفس کسے کہتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں نا ایک دل کہتا ہے پکچر میں جاؤں، ایک دل کہتا ہے نہیں جاؤں، دوسرا دل نہیں ہے، دل ایک ہی ہے۔ ایک دل کہتا ہے کسی سے لڑوں، دوسرا دل کہتا ہے نہ لڑوں، تو دل ایک ہی ہے، تو دوسرا دل کہاں سے آیا؟ تو ایک دل ہے، ایک نفس ہے۔ اب یہ معلوم کرنا ہے کہ دل کیا ہے اور نفس کیا ہے۔ دل کبھی انسان کو برائی کا حکم نہیں دے سکتا، برائی کا حکم ہمیشہ انسان کو نفس دیتا ہے۔ تو مالک اور جو اپنے نفس کو پہچان لے، من عرف نفسا فقط عرف ربا، جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اللہ کو پہچان لیا۔ نفس کی معرفت خدا کی معرفت۔ اسی کو انہوں نے پوچھا کہ نفس اور دل میں، قلب میں فرق کیا ہے؟ مجھے بہت ڈھونڈا، میں بہتوں کے پاس پہنچا، لیکن مجھے کسی نے جواب نہیں دیا، اس لیے کہ سب جواب کے لیے سارے زبانیں تو نہیں ہوتی۔ جس کیٹیگری کے سوال ہوتے ہیں ویسے ڈگری والا جواب مجیب ہوتا ہے نا، جواب دینے والا ویسا ہی ہوتا ہے۔ لیکن حیرت کی بات ہے جن کے بال سفید ہو گئے کتاب پڑھنے پڑھانے میں، وہ جواب نہ دے سکے، لیکن جو جنگلوں میں چیلیاں چن رہا ہے علی کا لال، آپ دیکھیں اس کے پاس مالک الدینار کہتے ہیں قلب اور نفس میں فرق کیا ہے؟ اب جواب سنیں۔ ساری کتابیں اب یہاں پر اللہ اکبر جھک کر کے گویا کہ سلامی دے رہی ہے، علم خراج پیش کر رہا ہے، کتاب کی کوئی دلیل نہیں، بات اتنی مضبوط کی کہ مالک ابن دینار ڈھیر ہو گئے۔ قلب اور نفس میں فرق کیا؟ کہا مالک تمہیں خیال آیا تھا نا کہ اس بچے کو سلام کرنا چاہیے؟
تمہیں خیال آیا تھا نا اس بچے کو سلام کرنا چاہیے، پھر خیال آیا تھا کہ بچہ ہی تو ہے، کیا سلام کروں، یہ کہہ کے تم سوچ کے آگے چلے گئے تھے۔ پھر خیال آیا جب حضور بچوں کو سلام کرتے تھے تو میں غلاموں کے کیوں نہ کہوں، کہ سن، جو تیرے ذہن میں خیال آیا تھا کہ بچے کو سلام کرنا چاہیے وہ تیرا دل تھا، وہ تیرے دل کی آواز تھی کہ بچے کو سلام کرنا چاہیے، لیکن پھر یہ کہ بچہ ہی تو ہے کیا سلام کرے، یہ تیرے نفس کی آواز تھی۔ اور پھر جب تو آگے بڑھ گیا یہ تیرا نفس لے گیا، پھر جب خیال آیا کہ جب حضور سلام کرتے تھے بچوں کو، میں تو غلام ہوں، جو تم پلٹ کر کے آئے ہو وہ تمہارا دل کھینچ لایا ہے۔ یہی فرق ہے نفس میں اور قلب میں۔ وہ بچہ کون تھا، اسی کو دنیا امام جعفر صادق کہتے ہیں۔ امام جعفر صادق ہے وہ جس نے بچپنے میں بڑے بڑے تابعین کو علم کے جو ہے وہ سوتے عطا فرمائے، چشمے بہائے ہیں علم کے۔ آپ بتائیں جس کا بچپنے میں یہ عالم ہو اس کا عالم شباب میں عالم کیا ہوگا۔ ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ اندر کی طرح کیا، کون تھے وہ لوگ؟ دیکھو غوث پاک کی غلامی ہلکی چیز نہیں ہے، بہت بڑی چیز ہے، لیکن ہم غلامی صرف زبان کی حد تک رکھتے یا غوث المدد کی حد تک، ورنہ اصل غوثیت مآب کی غلامی یہ ہے کہ اگر چور ان کا دامن پکڑ لے تو وہ کتب بن جاتا ہے۔ ہم نے کیسے دامن پکڑا کہ ہم نمازی بھی نہ بن سکے؟ اس کا مطلب دامن غوثیت میں کمی نہیں ہے، ہماری طلب میں کمی ہے۔ ہم کہیں نہ کہیں چیٹنگ بازی کر رہے ہیں، یا رسول اللہ کے نام پر، غوث پاک کے نام پر، بزرگوں کے نام پر، ورنہ یہ نام اتنے قیمتی ہے کہ جس کو نصیب ہو جاتے ہیں ان کا بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ پوچھو علماء کرام سے، پوچھو قرآن کی تفاسیر سے، ابن عباس سے لے کر صاحب نعیمی تک پوچھو کہ جن کے چہرے اللہ نے سنیچر کے دن شکار کرنے کی وجہ سے سور اور بندر کی طرح کیے تھے وہ کون لوگ تھے؟ تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے وہ اولاد پیغمبر تھے، نبیوں کی اولاد تھی، نبیوں کی۔ تو نبیوں کی اولاد اگر اللہ کی نافرمانی کرے تو اللہ ان کے چہرے سور اور بندر کی طرح کر دیتا ہے۔ آپ سے پوچھتا ہوں، غور فرمائیں، ہم اللہ کی رحمت پر توجہ کیے ہوئے ہیں، ہم اللہ کی غیرت پر توجہ نہیں کر رہے۔ قوم لوط پر اللہ نے جو پتھروں کی برسات کی، جو اس پتھر سر پہ آتا، سر پہ، اور پورا جسم چیرتے ہوئے نیچے سے نکل جاتا، پتھر ہلاک کر دیتا۔ آپ سے پوچھتا ہوں قوم لوط پر عذاب ہے، قوم لوط کون تھے؟ اولاد پیغمبر تھے، نبیوں کی اولاد تھے۔ بھئی کسی کے شجرہ نسب میں آپ آج کیڑے نکال سکتے ہو، لیکن بنی اسرائیل تو اس ایسے اولاد پیغمبر ہے کہ ان کا شجرہ نسب قرآن میں بیان کر دیا، یا بنی اسرائیل، یا بنی اسرائیل، یا بنی اسرائیل کہہ کر۔ بنی اسرائیل کا مطلب کیا ہے؟ اسرائیل حضرت یعقوب کا لقب تھا، اور بنی اسرائیل کا مطلب اولاد یعقوب، اے اولاد یعقوب، اولاد یعقوب۔ تو قرآن ہمیں عبرت کی بات بتا رہا ہے، اولاد پیغمبر اگر لڑکوں کے ساتھ بدفعلی کریں، ہم نے ان پہ پتھر برسا دیے، تم کون ہو؟ اولاد پیغمبر ہمارے منع کرنے پر سنیچر کے دن مچھلی کا شکار کریں، ہم نے ان کے چہرے سور اور بندر کی طرح کیے، تم کون ہو؟ کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں ہم پہ عذاب نہیں آئے گا۔ ہم نے کہا کس نے کہا؟ علماء سے حدیث سنتے ہو، اس کی معرفت نہیں رکھتے، اور اپنی مرضی سے معنی نکالتے ہو۔ اس امت پر اجتماعی عذاب نہیں آئے گا، لیکن انفرادی عذاب آ کر رہے گا۔ جو جیسا کرتوت کرے گا انفرادی عذاب آئے گا۔ عذاب میں مبتلا ہے سب لوگ عذاب میں مبتلا ہے۔ خدا کا عذاب محسوس کرو۔ یہ جو کہتے ہو نا مولانا سب کچھ ہے، سکون نہیں ہے، کیا ہے؟ اللہ کا عذاب ہے۔ بیٹیاں 30 35 سال کی ہو گئی، اچھے رشتے نہیں آتے، کیا ہے؟ اللہ کے عذاب کی ایک شکل ہے۔ گھر کے اندر ایک نعمت ہے، کھا نہیں سکتے، اللہ کے عذاب کی ایک شکل ہو سکتی ہے۔ اولادیں دکھ دیتی ہے، نافرمانی کرتی ہے، ستاتی ہے، پریشان کرتی ہے، کیا ہے؟ اللہ کے عذاب کی ایک شکل ہے۔
قرآن کہتا ہے وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، کہ تم پر جو بھی مصیبت آتی ہے وہ تمہارے ہاتھ کی کمائی ہے، تمہارے اعمال ہے۔ واللہ داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ، ان کا عرس چل رہا ہے، داتا صاحب فرماتے بندے اگر تو گناہ نہ کرے تو تیرے کپڑے بھی میلے نہ ہو۔ ضرور شیئر کر دینا۔ داتا صاحب فرماتے اگر تو گناہ نہ کرے تیرے کپڑے بھی میلے نہ ہو۔ انسان کے کپڑے بھی میلے ہوتے ہیں تو اس کے گناہ کی وجہ سے، اور آپ اس پر ایک دلیل خوبصورت فرماتے ہیں، کہا کہ میں اپنے پیر و مرشد کے ساتھ اور میرے پیر بھائی بارش ہو چکی تھی، پیچھے پیچھے جا رہے تھے، ہمارے کپڑے کیچڑ میں بھر گئے، مرشد کے کپڑے پہ کیچڑ کا کوئی اثر نہیں تھا۔ ہم نے پوچھا مرشد جس راستے سے آپ آئے اسی راستے سے ہم بھی آئے، ہمارے کپڑے بھر گئے کیچڑ میں، آپ کے نہیں بھرے۔ مرشد نے مسکرا کے کہا جو گناہ نہیں کرتا بیٹا خدا اس کے کپڑوں کو بھی میلا ہونے سے بچا لیتا ہے، جو گناہوں کے دھبے دل پہ لگنے نہیں دیتا خدا اس کے کپڑوں کو دھبے سے محفوظ فرما لیتا ہے۔ حدیث پاک ہے مومن کو کانٹا بھی چبھتا ہے تو گناہ کی وجہ سے، مومن کا چراغ بھی بجھتا ہے تو گناہ کی وجہ سے، مومن کو ٹھوکر بھی لگتی ہے تو گناہ کی وجہ سے۔ کیا مطلب نکل رہا ہے؟ اگر مومن گناہ کرنا چھوڑ دے اس کو انشاءاللہ کبھی کانٹا بھی نہیں چبھے گا، کبھی اس کا چراغ بھی نہیں بجھے گا۔ کوئی ہوا دنیا میں ایسی پیدا نہیں ہوئی جو مومن کا جلایا ہوا چراغ بجھا سکے۔ اگر مومن سچا مومن بن جائے، آپ کہیں گے چراغ ہوائیں نہیں بجھاتی، ہم نے کہا موجود ہے۔ میں کیا بتاؤں آپ کو، کیا آپ کو نہیں پتا سرکار صابر کلیر نے اپنے ایک مرید حضرت سیدی شمس الدین ترک پانی پتی سے کہا تھا بیٹے جاؤ جب تم سے کرامت کا ظہور ہو تو سمجھ لینا کہ میرا انتقال ہو گیا۔ حضرت صابر پاک کا ایک ہی مرید ہے، ایک ہی خلیفہ ہے۔ بڑی دلچسپ بات یاد آ گئی، ایک ہی مرید تھے ایک ہی خلیفہ۔ ایک بار کسی نے آگے کہا ہمارے پیر صاحب کے تو اتنے مرید ہیں جیسے آسمان پہ تارے۔ صابر پاک نے مسکرا کے کہا تیرے پیر نے تارے بنائے، ہم نے تو ایک ہی شمس بنایا ہے، اور ان سارے شمس پر، ان سارے تاروں پر ہمارا شمس کافی ہے۔ تو فرمایا جس دن تجھ سے کرامت کا ظہور ہو سمجھنا کہ میرا انتقال۔ بہت روئے، کہا کہ بیٹے اللہ والوں کی موت پہ رویا نہیں کرتے، جب روح کا پنچھی جسم کے پنجرے سے نکلتا ہے تو اس کی پرواز اور بڑھ جاتی ہے، طاقت اور بڑھ جاتی، فیض اور بڑھ جاتا ہے، رونا نہیں جا۔ اور اس کے بعد پھر کرامت کا کیا صدور ہوا، کرامت کا کیا ظہور ہوا، وہ گئے اور خلجی جو ہے وہ عامر کے قلعے پر حملہ کر رہا تھا، بار بار واپس آ رہا تھا، حملہ کر رہا تھا، آپ نے نوکری اختیار کر لی اور خلجی دعا کرنے لگا اللہ یہ قلعہ فتح نہیں ہوتا کرم کر دے۔ خواب میں دکھایا گیا اٹھ اور دیکھ تیرے لشکر میں ایک اللہ والا ہے، وہ دعا کرے تو تیرا کام بنے۔ پتا چلا جہاں بازو کی طاقت جواب دے دے وہاں اللہ والوں کی دعاؤں کی طاقتیں کام آتی ہیں، جہاں تلواریں ناکام ہو جائے وہ اللہ والوں کی دعاؤں کی قوت کام کرتی ہے۔ خلجی اٹھا، اٹھنے کے بعد کیا دیکھا، بارش آ رہی ہے اور بارش کے بعد طوفان شروع ہو گیا ہے۔ اس نے دیکھا طوفان کے اندر خیمے اڑ گئے، یہ اڑ گیا وہ اڑ گیا، لیکن اس نے ہمت کر کے اس اڑتے ہوئی آندھی اور طوفان کے ماحول کے اندر جب دیکھا تو کہ سب کچھ اڑتا ہے لیکن ایک ایسا مرد قلندر ہے جس کا چراغ آندھی بھی بجھا نہیں پا رہی ہے اور وہ اس کی روشنی میں قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ گئے اور جا کر قدم پکڑا، کہا آپ ہی دعا کرے، کہا آپ کو مغالطہ ہوتا ہے، دھوکہ ہوتا ہے، میں کیا دعا کروں، دعا کرنے والے تو اور ہے۔ تو کہا توجہ تو کریں، آندھی جس کا چراغ نہیں بجھاتی اب وہ بھی دعا نہ کرے گا تو کون دعا کرے گا، ادھر دعا کی جاؤ صبح حملہ کر۔ ویڈیو اگر اچھا لگا ہو تو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا، اور اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے اپنے دوستوں کے ساتھ واٹس ایپ فیس بک گروپ پر ضرور شیئر کر دینا تاکہ اس کا صلہ اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔